السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس پر رونق جلسے میں تشریف فرما حضرت مولانا قمر الدین صاحب رشادی دامت برکاتہم، اور حضرت مولانا عمر فاروق صاحب رشادی دامت برکاتہم، دیگر حضرات اور میرے عزیز حافظ سید انور صاحب اور عزیز طلباء کا پروگرام دیکھ کر سن کر دل باغ باغ ہو گیا۔ واقعتاً یہ بہت بڑی بات ہے۔ عام طور پر لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن مائک کے سامنے ایک جملہ نہیں بول سکتے۔ اسٹیج اور مائک ایک ایسی جگہ ہے جہاں اچھے کی ہوا اکھڑ جاتی ہے، لیکن یہ بچے پوری جرأت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ یہاں پر اپنی تعلیمی محنت کو دکھائے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے استاد نے ان پر کیسی محنت کی۔ ورنہ عام طور پر بڑے بڑے لوگ ان کو وضو اور غسل کے فرض بھی معلوم نہیں ہوتے۔ ایک طالب علم نے غسل کے فرض، سنتیں، وضو کے فرض تمام گنوائے بغیر اٹکی کے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک گاؤں کے اندر ایک بچہ پڑھ کر آیا، اور گاؤں میں کٹے ہوتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ وہاں کٹے پر ایک چودھری صاحب، سیٹھ صاحب بڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ بچہ بھی نیا نیا تھا، پڑھ کر آیا تھا۔ اس نے چودھری صاحب سے پوچھا، چودھری صاحب آپ گاؤں کے بڑے ہیں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ چودھری صاحب سوچتے ہمارے سامنے کا بچہ ہمیں سوال کر رہا ہے۔ پوچھا، بول بیٹا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا کہ بتاؤ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ تو چودھری صاحب اپنی ڈھاک دکھاتے ہوئے، روب جماتے ہوئے کہنے لگے 15 فرض ہیں۔ وہاں ساتھ میں چودھری صاحب کے بیٹھے ہوئے لوگ شرمندہ ہونے لگتے ہیں کہ ہمارے سیٹھ، ہمارے چودھری صاحب یہ کیا بول دیے 15 فرض؟ ہمارے مکتب کے بچے صحیح بتا رہے ہیں۔ تو اشارہ کرنے لگا ایک آدمی، 3 بولو بول کر۔ تو چودھری صاحب بولتے، میرے 15 کو نہیں مانیا تیرے 3 کو کیسا مانتا؟ تو بڑے بڑوں کی یہ حالت ہے، کچھ نہیں معلوم، فرض نہیں معلوم۔ عورتوں کی حالت بھی خراب ہے۔ ایک عورت کسی بیان میں گئی تھی،
بیان میں شوہر کے مرتبے کو، حق کو، شوہر کی عزت کو بتاتے ہوئے مولانا نے کہا کہ شوہر کو نام لے کر نہیں پکارا جاتا. ہمارے معاشرے میں بھی شوہر کو نام لے کر نہیں پکارتے، فلاں کے ابا کہتے ہیں یا جی کہتے ہیں، جو بھی ہو. شوہر کا نام لینا، بیوی لے کر پکارنا، یہ احترام کے خلاف ہے. تو مولانا نے بتایا تو وہ عورت آئی، نماز پڑھنے لگی. اس کے شوہر کا نام رحمت اللہ تھا. کیا نام تھا؟ رحمت اللہ نام تھا. اب نماز پڑھتے پڑھتے اب سلام پھیرنے کی نوبت آ گئی. سلام پھیرنا ہے اس کو، تو السلام علیکم زینب کے ابا بولتے ہیں. السلام علیکم زینب کے ابا. وہ سن کر پریشان. دوسری عورتیں بھی بولتی کیا ہوا، سلام تمہیں الگ ہی کرتے نا، ہم الگ کرتے. نہیں، میں مولانا سے سنی تھی شوہر کا نام نہیں لینا، رحمت اللہ ہے نام، اس لیے میں نام نہیں لے رہی، سلام ایسا پھیر رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، میری بہنیں اور میری مائیں بھی سن رہی ہوں گی اور سنتی بیٹھی تھی اتنی دیر سے. انہیں بھی اندازہ ہوگا کہ آج ہماری عورتیں بچپن سے 55 کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں، انہیں بھی کئی اہم مسائل اور نماز معلوم نہیں رہتی. ہمارے مرد بھی شروع سے آخر کی عمر کو پہنچتے غسل کے فرائض نہیں معلوم رہتے. ایسے نازک حالات میں جہاں پر مردوں کی حالت بھی اسلامی احکام جاننے کے بارے میں کہنے کے قابل نہیں ہے، عورتوں کی حالت بھی اسلامی معلومات کے بارے میں کہنے کے قابل نہیں ہے، ایسے وقت میں ہمارے بچے اسکول کے بوجھ کے ساتھ، اسکول کی پڑھائی کے ساتھ عربی پڑھنا، قرآن مجید پڑھنا، پھر اس کے ساتھ احکام شریعت کو معلوم کرنا، غسل کے فرض معلوم ہو، سورہ فاتحہ معلوم ہو، اور ایک بچی چھوٹی معصوم اللہ کو رحمان رحیم کہہ کر پکاریں گی. اللہ کو کتنا رحم آئے گا. جس بچی کو کوئی احوال نہیں معلوم، حالات نہیں معلوم، جس بچی کو اپنے کپڑوں کے بارے میں بھی نہیں معلوم رہتا، ویسی بچی اللہ کو رحمان رحیم کہہ کر پکارے، اللہ کو بہت رحم آتا ہے. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، بات تو تقریر تو ہمارے بچوں نے کی ہے، لیکن چند باتیں میں یہاں کہوں گا. ہر گاؤں اور ہر دیہات کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. ہر شہر اور ہر آبادی، کوئی شہر، کوئی دیہات ان چیزوں سے خالی نہیں ہوتا. ایک ہے شفا خانے، دواخانے، اور دوسرے ہے تھانے، پولیس اسٹیشن. اس لیے کہ جہاں آبادی ہوتی ہے وہاں بیمار بھی ہوتے ہیں، تو بیمار کی شفا کے لیے، ان کی تندرستی کے لیے، ان کی دوا کے لیے دواخانوں کا ہونا، شفا خانوں کا ہونا ضروری ہے. کوئی آبادی اس سے خالی نہیں ہے. اسی طرح سے جہاں انسان آباد رہتے ہیں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے، کوئی کسی کا پیر کھینچتا ہے، کوئی کسی گریبان کھینچتا ہے، فتنوں کے اندیشے رہتے ہیں، گڑبڑ کا اندیشہ رہتا ہے، اور کچھ نہ کچھ خرابی تو آتی رہتی ہے. اس لیے ان خرابیوں کو، فتنوں کو دبانے کے لیے، مسائل کو سلجھانے کے لیے پولیس اسٹیشن کا ہونا، تھانے کا ہونا بھی ضروری ہے. یہ دو چیزیں ہر آبادی کے لیے ضروری ہے. میں کہوں گا ایک تیسری چیز ان دونوں سے زیادہ اہم ہے. شفا خانے ضروری ہیں اس لیے کہ انسان بیمار ہوتے رہتا ہے، بیماری بول کر نہیں آتی.
عصر کی نماز میں ہٹا کھٹا انسان مغرب میں بیڈ پر پڑا ہوا ہے، رات ملاقات کیا ہنستا کھیلتا ہے، صبح اس کی مغفرت کی دعا ہو رہی ہے۔ کوئی موت کا بھروسہ نہیں ہے اور صحت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے میری مائیں بہنیں روزانہ اپنی اولاد کی طرف سے، اپنی طرف سے، اپنے شوہر اور والدین کی طرف سے نیت کر کر اپنی طاقت کے مطابق صبح فجر کے ساتھ ہی صدقہ نکالیں، اس لیے کہ صدقہ ہر بلا کو ٹالتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا دعو مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالصدقہ، صدقہ کرنے میں جلدی کرو، ٹال مٹول مت کرو۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ہمارے مسلم معاشرے میں دواخانے کو چلے جائے تو دواخانے والا 500 سے کم کی تو دوا نہیں دیتا، ہوتا نا؟ گلبرگہ میں اور زیادہ، اس سے آگے گئے اور زیادہ، 500 روپے کی دوا لیتے۔ اور صدقہ کرنے کی جب باری آتی ہے تو اس وقت 10 نہیں تو 50 روپے صدقہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایک ہمارے شہباد میں ایک صاحب کا ہارٹ کا آپریشن ہوا۔ آپریشن کے بعد وہ مدرسے کے لیے صدقہ دے رہے تھے 50 کی نوٹ۔ میں نے پوچھا کیا ہے یہ؟ نہیں، آپریشن ہارٹ کا ہوا، ابا کی طرف سے صدقہ ہے یہ 50 روپے۔ میں نے کہا ہارٹ کے آپریشن کے لیے کتنے پیسے گئے؟ 1 لاکھ چلر گئے مول صاحب۔ دواخانے کو 1 لاکھ چلر، آفتوں سے بچنے کے لیے 50 روپے۔ اس لیے صدقہ بھی معیاری ہو، طاقت کے مطابق ہو، اپنے اس اعتبار سے صدقہ کریں۔ تو میں اپنی ماؤں بہنوں سے ایک گزارش یہ کروں گا، ہمارے بچے اسکول وین میں جاتے ہیں، ہمارے گھر کے مرد افراد شام تک کاروبار میں رہتے ہیں، نہ جانے کیا کیا حالات پیش آئیں گے۔ اس لیے آپ معمول بنائیں، اپنے گھر میں اپنے خاوند کو، شوہر کو کہیں روزانہ صدقہ کرنے کے پیسے میرے پاس رکھیں، میں آپ کے کاروبار پر نکلنے سے پہلے، بچوں کو اسکول کے جانے سے پہلے صدقہ کروں گی۔ یہ معمول بنا لیں۔ تو بیماری تو بول کر نہیں آتی، اس لیے دواخانے ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے حالات کبھی بھی انسان کے بگڑتے رہتے ہیں، جھگڑا ہوتے رہتا ہے، تو اس لیے وہاں پر تھانے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن ان دونوں سے زیادہ ضروری روحانی بیماری کو ختم کرنے کے لیے جہاں آبادی ہو وہاں مکتب اور قرآن کی تعلیم ضروری ہے، ان دونوں سے زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ تیسری چیز جو سب سے ضروری ہے، اس لیے بیماری کے ساتھ انسان وقت گزار سکتا ہے، کچھ اونچ نیچ کے ساتھ وقت گزار سکتا ہے، لیکن جہالت کے ساتھ جو وقت گزرتا ہے وہ مولا کو ناراض کر کر ہی گزرتا ہے۔ جہالت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنا مشکل ہے۔ اس لیے آپ غور کریں، آپ 12 مقرروں کی تقریریں سنتے ہیں، یوٹیوب پر دیکھتے ہیں، عرب مکہ جہاں آباد ہے، عرب کی بستی، وہاں پر پیغمبر کے آنے سے پہلے ہر برائی موجود تھی، کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو مکے کی آبادی میں نہ رچی بسی گئی ہو، ہر برائی موجود تھی۔ شراب کے دلدادہ تھے، قتل و غارت گری میں بڑھ بڑھ کر حصہ لیتے تھے، بے حیائی عام تھی، دشمنیاں عام تھیں، اور ہر قسم کے گناہ عام تھے۔ کوئی گناہ ان کے گٹی میں نہ پڑا ہو ایسا نہیں تھا، ہر گناہ کیا کرتے تھے۔ لیکن ان تمام کے باوجود، قتل غارت گری کے باوجود، ظلم کے باوجود، بے حیائی کے باوجود، فلاں گناہوں کے باوجود، شراب کے عام ہونے کے باوجود،
اس زمانے کو جب یاد کرتے ہیں کوئی مقرر پیغمبر کے آنے سے پہلے کے زمانے کا نام قتل کا زمانہ کہہ کر یاد نہیں کرتے، شراب کا جوے کا زمانہ کہہ کر یاد نہیں کرتے، اور فلاں بے حیائی کا زمانہ کہہ کر یاد نہیں کرتے۔ عرب میں پیغمبر کے مبعوث ہونے سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ زمانہ شراب نہیں کہا گیا، زمانہ قتل و کشت نہیں کہا گیا، اور فلاں بے حیائی کا زمانہ نہیں کہا گیا، بلکہ اس زمانے کو کہا گیا تو جاہلیت کا زمانہ کہا گیا۔ کیوں؟ جاہلیت جڑ ہے، جاہلیت کسوٹی ہے تمام برائیوں کے لیے۔ جاہلیت رہیں گی، قتل و غارت گری رہیں گی، حرام کاری رہیں گی، جوا رہے گا، سب کچھ رہے گا، وہ جاہلیت ہو تو اس لیے جاہلیت کو دور کرنا، اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اور علم کے حصول کے لیے مکتب ہے۔ علم کے حصول کے لیے اپنے گھر کے اندر تعلیم کا انتظام کرنا، یہ بھی مکتب ہی کی شکل ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، میں ہمارے مالک مکان صاحب کو مبارکبادی دوں گا اور کہوں گا کہ آپ خوش نصیب ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس گھر کے اندر اور جس محلے کے اندر بچوں کی تعلیم ہوتی ہے، وہ محلے میں آفتیں مصیبتیں نہیں آتی، اللہ کا عذاب نہیں اترتا۔ تو وہ گھر، جن گھروں کے اندر قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، جن گھروں کے اندر اللہ کے رسول کے فرمان پڑھائے جاتے ہو، جن گھروں کے اندر والدین کے ساتھ سلوک کرنے کا سبق دیا جاتا ہو، وہ گھر بڑے بابرکت گھر ہیں۔ اس لیے یہ پروگرام انگلیوں میں گنے جانے کے برابر افراد تو ہیں، لیکن یہ قابل رشک بھی ہے اور قابل سبق بھی ہے، اور دوسروں کے لیے ایک پیغام اور میسج بھی ہے۔ تو میری مائیں اور بہنیں، آپ بھی سن رہی ہیں اور ہمارے یہ بچے بھی سن رہے ہیں کہ آج کا ہمارے ملک کا دور بہت پرفتن دور ہے۔ قدم قدم پر اسلام کو نشانہ، مسلمانوں کی علامتوں کو نشانہ، مسلمانوں کے شعار کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اور مسلمان بچوں کو مذہبی طور پر مرتد کرنا، اور مذہبی انحراف اور ذہنی طور پر ارتداد پیدا کرنا، اس کی لہریں چل رہی ہیں۔ بار بار کوششیں کی جا رہی ہے۔ تعصب پسند اور شدت پسند عناصر ہمارے اسلام پر حملہ کر رہے ہیں۔ ایسے حالت میں ایمان کی بقا کے لیے سب سے مضبوط ذریعہ ہے تو وہ ہمارے بچوں کا مکتب ہے۔ بچوں کے مکاتب ہی ایسی جگہ ہیں جہاں سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایک دارالاسلام ہے ملک، لیکن وہاں بچوں کی تعلیم کا انتظام نہیں ہے، سمجھ لیجئے۔ اور ایک دارالکفر ہے، لیکن وہاں بچوں کی تعلیم کا انتظام ہے۔ دارالاسلام ہوتے ہوئے وہاں اگر مکتب نہیں ہے تو ایمان کی گارنٹی نہیں ہے۔ دارالکفر ہے، اگر مکتب ہے تو وہاں ایمان کی گارنٹی ہے۔ تو ایمان ان مکاتب کے ذریعے سے یہ چھوٹے چھوٹے بچے آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اس طرح کی باتیں زبان سے کہتے ہیں، ان کے دل میں نقش ہوتے ہیں۔ اگر ان کو آگے چل کر پیسوں کی لالچ دے کر ایمان سے ہٹانا چاہیں گے، ہرگز نہیں ہٹیں گے۔ ان کو کرسی کی لالچ دیں گے، نہیں ہٹیں گے۔ آج فلاں اخبار کے اندر فلاں بچی کے ارتداد کی خبر پڑھتے ہیں، فلاں بچی کے غیر کے ساتھ جانے کی خبریں پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے والدین نے بچپن میں قرآن کی تعلیم نہیں دی، بچپن میں ایمان مجمل، ایمان مفصل نہیں سکھایا، بچپن میں ان کو شریعت کے احکام نہیں بتائے،
ان کو ایمان کی عظمت نہیں بتائی، جس کی وجہ سے یہ حالت پیدا ہوئے، یہ اپنے ایمان کو نہیں پہچانی، یہ اپنے اسلام کو نہیں پہچانی، یہ ایمان مجمل ایمان مفصل نہیں جانی، جس کی وجہ سے دولت کی رنگ رنگیلیوں کو دیکھ کر غیر کا ہاتھ تھامی، اور کرسی کے اور اقتدار کے لالچ میں غیروں کے ہاتھوں کو تھامی۔ یہ اخبار میں جو خبریں آتی ہیں ارتداد کی، وہ عموماً ایسی ہی بچیاں ہوتی ہیں جن کا بچپن مکتب میں نہیں گزرا۔ یہی وجہ ہے۔ تو اس لیے میری مائیں بہنیں اپنے بچوں کو جہاں دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں ضرور دلائیں، بڑی بڑی ڈگریاں دلائیں، لیکن مکتب کی تعلیم سے ان کو محروم نہ رکھیں، ان کو قرآن کی تعلیم دیں۔ سن لیں کان کھول کر، اگر کوئی والدین دنیا خوب دے اپنے بچے کو، آسمان کو چھونے والی بلڈنگ بنا کر دے دے، اور موت تک بھاگ کر جائے، اتنا بڑا کھیت اس کے نام کر دے، اور بڑی سی بڑی گاڑی اس کے نام کر دے، اس کے نام کئی کپڑے، موت تک پہننے کے کپڑے فراہم کر کر چلے جائے، اگر اس بچے کو تم نے قرآن کی تعلیم نہیں دی تو آسمان تک چھونے والی بلڈنگ دے کر بھی تم نے کچھ نہیں دیا، موت تک دوڑ کر ختم ہونے والی زمین دے کر بھی کچھ نہیں دیا، موت تک پہنے جانے والے کپڑے تحفے میں دے کر بھی کچھ نہیں دیا، اس لیے کہ تم نے اصل چیز ایمان اور اصل چیز قرآن کی دولت ان کو نہیں دیا، تو سمجھو کچھ نہیں دیا۔ وہ جھوپڑی میں رہتے ہیں، سوکھی روٹی کھاتے ہیں، بھوکے بھی رہتے ہیں، لیکن ان کے والدین نے اگر ان بچوں کو قرآن کی تعلیم دی تو سمجھو سب نہ دے کر بھی سب کچھ دے دیا۔ اچانک مجھے واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کچھ واقعہ اونچ نیچ ہو جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہی ایک آدمی نے اپنے بیٹے یا بیوی کو کہا فلاں کام کرے یا فلاں چیز ہو جائے تو میں پوری دنیا کی دولت دے دوں گا۔ کام ہو گیا، اس کی طاقت اتنی نہیں تھی، اس کی کیپیسٹی اتنی نہیں تھی کہ وہ دنیا کی دولت دے دے۔ ہوتا نہیں عام طور پر جذبے میں چاند توڑ کر دوں گا، کیا کیا چیز بولتے ہیں، جب موقع آتا چاند توڑ کر دینا تو کیا ہے، چاند کے طرف دکھاتے بھی نہیں۔ تو بولنے والے بہت بولتے ہیں۔ تو اب وہ کام ہو گیا، اب دنیا کی دولت دیتا ہوں، یہ وعدہ کیا تھا، قسم کھایا تھا، اب کیا کریں گا؟ تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، کہا کہ قسم تو کھایا ہوں اور میں پوری دولت دلانے کا وعدہ کیا ہوں، کیا کروں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اپنے بچے کو قرآن کی دولت دو، یہ پوری دنیا دینے کے برابر ہے، تمہاری قسم پوری ہو جائیں گی، تم اس کو قرآن دے دو۔ تو اس لیے میری مائیں بہنیں، آپ جو یہ بچوں کو قرآن پڑھا رہی ہیں، یہ پوری دنیا کی دولت تم دے رہی ہیں ان کو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عوام کے لیے، مسلمانوں کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک حاکم اور امیر کا ہونا ضروری ہے، دوسرا مصحف یعنی قرآن کی خرید و فروخت یہ ضروری ہے، اور تیسرا مسلمانوں کے بچوں کو پڑھانے کے لیے استاذ کا ہونا ضروری ہے۔ بقدر ضرورت ان کی تنخواہ پر استاد رکھا جائے۔ میں چند باتیں موٹی موٹی ہی کہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے یہاں، آپ کے پاس نہیں ہوگا، آپ اسلام کی عظمت کو سمجھتے ہیں اور اسلام کی شان کو سمجھتے ہیں، دین کی خدمت کرنے والوں کی وقات آپ کے پاس ہے۔ عموماً دین کی خدمت کرنے والوں کو جو اس کا معاوضہ تو ہو نہیں سکتا، ان کے وقت کا جو معاوضہ دیا جاتا ہے وہ حقیر ہوتا ہے۔
بچہ خواہش کرے ہفتے کے دن اس کو بازار میں لے کر جا کر آتے نا 1000-2000 آسانی سے جاتے ہیں. بچوں کو پڑھانے والے استاد کو 500 روپے دیتے ہوئے پیشانی پر بل آنا شروع ہوتے ہیں. اس لیے وہ استاد تمہیں جو دے رہا ہے وہ آخرت کی پڑھائی دے رہا ہے, آخرت کی تعلیم دے رہا ہے. اس لیے اپنے بچوں کے پڑھانے والے کی ضروریات کو پوری کرو. وہ ذہنی طور پر فکر مند نہ رہے, معاشی طور پر بے چین نہ رہے. اس لیے اپنے بچوں کو پڑھانے والے استاد کی معاشی حالت کو پہچاننا اور ضرورت کو پوری کرنا یہ ضروری ہے. ایک بات ہوئی. اور دوسری بات یہ کہوں گا, میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں, یہاں پر بڑے حضرات بھی بیٹھے ہیں. ایک چیز, دوسری چیز یہ ہے کہ حاضری اپنے بچوں کی ضروری ہے. پابندی سے سبق پڑھنا. عام طور پر اسکولز کے لیے بڑی پابندی کرائی جاتی ہے. شام میں اسکول سے آیا تو نانی کے گھر کو لے کر جاتے ہیں. کئی کو نہیں آئے کل پڑھنے کے واسطے, نہیں نانی کہنے گئے تھے. اسکول کو گئے تھے کیا نانی کیا نہیں بول کر پوچھتے ہیں. ہوتا میں بھی پڑھنے پڑھانے والا ہوں. نانی کو نہیں, اسکول کے وقت گئے تھے کیا نہیں, اسکول سے جا کر آئے اس کے بعد نانی کے پاس گئے. کیا ہوا, وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اسکول کی تعلیم کا جو اہتمام کیا جاتا ہے وہ مکتب یا عربی تعلیم کے لیے اہتمام نہیں کیا جاتا. اس لیے حاضری بہت ضروری ہے. اپنے بچوں کو پابندی سے مکتب پڑھاؤ. اور مول صاحب سے, پڑھانے والوں سے بولو, مول صاحب ہمارے بچے پابندی سے رہتے ہیں اور انتظار کرو مول صاحب کا. مول صاحب کب آ رہے, ہم تیار ہیں سبق سنانے کے لیے. حاضری کی پابندی کی برکت ہی الگ ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں. پڑھنے کے وقت میں کن ذہن تھے. رہتے نہیں بچے بہت سارے کن ذہن, نہیں سناتے. لیکن پڑھائی ختم ہونے کے بعد وقت کے بڑے امام بن گئے. بننے کے بعد دوستوں نے پوچھا, دوستوں کو تو سب معلوم رہتا, اب میرے ساتھ پڑھے تو میرے ساتھیوں کو معلوم رہتا کہ میں کیسا پڑھا ہوں, تو کلاس میٹ ان لوگوں کو تو معلوم رہتا ہے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ساتھیوں نے پوچھا, ابو یوسف تم پڑھائی کے وقت میں اتنے چالاک نہیں تھے, اول نمبر نہیں آتے تھے, ذہین نہیں تھے, لیکن اب یہ کہ ہر جگہ تمہارا نام ہے, ہر جگہ تمہارے فتوے اور مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. اتنے چالاک, اتنے ذہین نہیں تھے, لیکن یہاں اس مقام کو کیسا پہنچے, یہ درجہ کیسا حاصل کر لیے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, میرے بچے اور بچیاں غور سے سننا, سمجھ رہی نہیں میری بات, سنو. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم جو سوال کر رہے ہو یا حقیقت حال میرے طالب علمی کے زمانے کا بیان کر رہے ہو, اس میں ایک حرف برابر بھی شک نہیں ہے. میں کن ذہن تھا, لیکن بات یہ ہے کہ میں سبق میں کبھی غیر حاضر نہیں ہوتا تھا. سبق میں کبھی غیر حاضر نہیں ہوتا تھا. وہ سبق کی غیر حاضر نہ ہونے کی برکت نے مجھے اتنے اونچے مقام پر پہنچایا. تو اس لیے میرے پیارے بچوں, تم بھی سن لو, جتنا تم پابندی سے حاضر رہو گے, پابندی کرو گے, اس کی برکت ہی الگ ہوتی ہے. یہ دوسرا ہوا. مکتب کے اندر سب سے پہلے استاد کی ضرورت پوری کرنا, دوسرا سبق میں پابندی سے رہنا, اور تیسری چیز استاذ کا ادب و احترام کرنا. پڑھاتے وقت دیکھو, گھر رہے جگہ پر پلیٹ گرنے والی آواز آنے والی, گھر ہے, کچن ہے, آواز نہیں آ رہی تو وہ کچن نہیں ہے بولے جیسا. کچن جہاں ہو وہ ہاتھ سے برتن گرتی ہے, آواز آتی ہے, کبھی پھوٹتی بھی ہے, ٹوٹتی بھی ہے. تو ایسے ہی استاذ پڑھاتے پڑھاتے کبھی سخت لہجہ اختیار کرنا پڑتا ہے, کبھی ضرورت پڑنے پر ایک آدھ مرتبہ تنبیہ کے لیے ہلکی پھلکی مار بھی مارنی پڑتی ہے.
آج مزاج ایسا بنا ہوا ہے کہ آج استاد پڑھاتے پڑھاتے غصہ کر دیے تو کل عربی سے نکال دیتے ہیں. مول صاحب ایسا بولے گتے ہیں. پڑھاتے پڑھاتے ایک واقعہ میرے ساتھ پیش نہیں آیا, ہمارے ایک دوست ہیں ان کے ساتھ پیش آیا. انہوں نے کہا کتنے دن سے پڑھ رہے تمہیں, بڈھے ہوئے تک پڑھتے کیا؟ بولتے نہیں ہیں. دوسرے دن بچہ نہیں آیا, تیسرے دن نہیں آیا. فون کرے انہوں, کیوں نہیں آ رہا؟ نہیں مول صاحب تمہیں ہمارے بچے کو غصہ کرے گا نا, بڈھا ہوئے تک پڑھتا کیا؟ الٹانا دیے گئے نہیں پڑھاتے ہم بچے کو. تو یہ استاد کا تنبیہ کرنا یا کچھ ڈرانے کے لیے, پڑھائی پر توجہ دلانے کے لیے سخت لہجہ اختیار کرنا یا ہلکی پھلکی سزا دینا, یہ تمہاری عافیت کے لیے ہے. مامون الرشید ہارون رشید کے بیٹے ہیں, گھر میں بہت شرارت کرتے تھے. ہارون رشید کی بیوی یعنی مامون الرشید کی والدہ نے استاد کو کہلا بھیجا کہ مامون الرشید گھر میں بہت شرارت کرتے ہیں, ان کو تنبیہ کرو اور سزا دو. ہوتا نہیں, اس لیے کہ ماں باپ کو دل نہیں بولتا مارنے کے واسطے, تو مول صاحب کو سناتے ہیں. اور مول صاحب کے پاس کھمتے بھی ہیں, وہ مشین ہے وہاں پر کھمنا پڑتا. تو ہارون رشید کی بیوی نے کہلا بھیجا تو مامون رشید کے استاد نے سزا کے طور پر 2-4 تماچے لگائے کہ تم گھر میں کیوں شرارت کرتے ہو. شہزادہ تھا, ہارون رشید کا بیٹا تھا, لال سرخ ہو گیا چہرہ, رونے لگا, آنکھوں سے آنسو آنے لگے. اتنے میں ہارون رشید کا ایک وزیر شہزادے سے ملنے پڑھنے کی جگہ پر آ گیا. استاد کو ایک طرح کا خوف ہوا کہ وزیر آ رہا ہے ملنے شہزادے سے, یہ کیفیت دیکھیں گا, سرخ چہرہ, آنسو نکلے ہوئے, جا کر بادشاہ سے کہیں گا تو پھر بادشاہ نہ جانے میرے بارے میں کیا سزا سنائیں گے یا ناراض ہو جائیں گے. تو استاد نے مامون رشید سے کہا کہ بیٹا تم سے ملنے کے لیے وزیر آ رہے ہیں, سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ. تو فوراً مامون رشید نے چہرہ پوچھ لیا, ایسا بیٹھا ایسی کیفیت کے ساتھ, معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ابھی یہ سزا پایا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں. ایسا بیٹھا, آیا وزیر, ملاقات کیا شہزادے سے, چلا گیا. سمجھ رہے نہیں میری بات بچے, سمجھ رہے نہیں, آپ لوگوں کے لیے ہے یہ. تو ملاقات کیا, چلا گیا. تو استاد نے بچے سے پوچھا مامون رشید سے, بیٹا وزیر آیا تھا لیکن تمہاری کیفیت, تمہارا انداز ایسا تھا کہ میں نے تمہیں مارا بھی نہیں اور تم روئے بھی نہیں. اس انداز اور کیفیت میں بیٹھے, میں سمجھتا تھا شاید اس وزیر کو تم شکایت کرو گے کہ ابھی استاد نے مجھے سزا دی ہے, آنکھوں سے آنسو نکالو گے اور بتاؤں گے کہ ابھی میں سزا پایا ہوں, لیکن ایسا کچھ لگا نہیں, ایسا کچھ تم نے کیا نہیں, کیا بات ہے؟ تو مامون الرشید اس طالب علم کا جملہ سنیے کہ مامون الرشید نے کیا کہا کہ استاد محترم, جو شاگرد, جو اسٹوڈنٹ اپنے استاد کی شکایت کرتا ہے وہ محروم ہوتا ہے, بدقسمت ہوتا ہے. اس لیے استاد محترم میں آپ کی شکایت کر کر بدقسمت نہیں بننا چاہتا. تو اس لیے میری بچیاں اور بچے یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی ایسا موقع آ جائے تو آپ اپنی بھلائی سمجھے اس میں. تیسری چیز, چوتھی چیز, استاد کا ادب و احترام کرنا. بعض لوگ ہوتے ہیں, آپ نہیں, آپ تو سعادت مند نیک بخت ہیں, بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں, فیس دے رہے تو احسان کر رہے سمجھتے ہیں. اس لیے فیس دیے تو ہم جیسا چاہے استاد کو بول سکتی, جیسا چاہے اٹھ سکتی, بیٹھ سکتی نہیں. استاد استاد ہی ہے. اس لیے استاد بادشاہ تو نہیں ہوتا, بادشاہوں کو پیدا کرتا ہے. ادب و احترام استاد کا بہت ضروری ہے. حضرت علی نے یہاں تک فرمایا, جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا میں اس کا غلام ہوں, چاہے وہ اپنی خدمت کے لیے رکھے یا آزاد کر دے.
جس نے ایک لفظ سکھایا تو ایک استاد تمہارے گھر کو آ کر یا مکتب کے اندر الف بولنا نہیں آتا تھا، سا نکالنا نہیں آتا تھا، قاف بولنا نہیں آتا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھانے ایک ہفتہ گزر گیا، برابر سکھا رہا ہے، لفظ غلط بول رہے ہیں، رحمان کی جگہ رحمان بول رہے ہیں، لیکن اس کے پیشانی پر شکن نہیں پڑے، بل نہیں آئے، غصہ نہیں آیا، برابر وہ استاد تمہیں سکھاتا گیا۔ تو اس طرح تمہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف تختی نمبر 1 سے تختی نمبر 28 تک پڑھائے، اور پھر اس کے بعد الف لام میم سے شروع کر کر والناس تک 6666 آیتیں آپ کو پڑھاتا ہے۔ وہ استاد آپ کی تعظیم کا، آپ کے ادب کا سب سے زیادہ مستحق ہے جو تمہیں الف با سے قرآن ختم کرائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے والدین کا درجہ بڑا ہے، اس لیے کہ والدین کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ ابھی ہماری ایک بچی نے تقریر کی، آپ ہی کریں نا، والدین کے بارے میں تقریر کرے کہ حدیثیں سنائے کہ کس کا درجہ، من ابرو، کس کے ساتھ نیکی کروں، کس کے ساتھ نیکی کروں، تو اللہ کے نبی نے کہا ماں کے ساتھ نیکی کرو۔ پھر دوسری بہت ساری حدیثیں ہماری بچی نے اپنے پیارے انداز میں سنائی، آپ نے سنا، تو والدین کا درجہ بہت بڑا ہے۔ امام شعبہ فرماتے ہیں ان کا یہ تاثر ہے کہ والدین سے بھی بڑا درجہ استاد کا ہے۔ آپ کہیں گے کیسا؟ تو امام شعبہ کہتے ہیں کہ والدین میرے دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے، میری دنیا کو سنوارنے کا ذریعہ بنے، استاذ میری آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ بنا۔ سکندر اعظم بہت بڑا بادشاہ جس نے پوری دنیا پر تقریباً دنیا پر حکومت کیا، 32 سال ہی کی عمر میں تقریباً دنیا پر حکومت کیا، اگر اس کی عمر وفا کرتی پوری دنیا پر حکومت کرتا۔ ان کے استاد ہیں ارسطو۔ استاد شاگرد جنگل میں جا رہے تھے، گھنا جنگل تھا، آگے ایک نالا تھا، نالا بارش کا موسم تھا، پانی سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ ارسطو استاد، سکندر شاگرد، استاد نے کہا کہ نالا میں پہلے پار کروں گا، شاگرد نے کہا کہ استاد محترم میں پہلے پار کروں گا، دونوں میں بحث چھڑ گئی، جیت شاگرد کی ہو گئی۔ شاگرد سکندر اعظم پہلے نالا پار کیے، اس کے بعد استاد پار کیے، تو پار ہونے کے بعد استاد ارسطو نے اپنے شاگرد سکندر سے کہا کہ بیٹا آج کیا تم نے میرے احترام کے خلاف کام نہیں کیا، میرے جو ہے ادب کے خلاف کام نہیں کیا، میں استاد ہوں، بات تمہیں ماننا چاہیے تھا، میں پہلے پار ہوتا، تم پہلے پار ہوئے۔ تو کہا کہ استاد محترم سر تسلیم خم کرتا ہوں، جھکاتا ہوں کہ میں نے آپ کی بات نہیں مانی، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ میں چاہتا تھا کہ یہ پانی سے لبالب نالا بھرا ہوا ہے، میں جاؤں دیکھوں کہ کہیں اذیت دینے والی، تکلیف دینے والی چیز اس پانی کے اندر نہ ہو، اگر ہو تو اس کا نقصان مجھے ہو، استاذ کو نہ ہو، اس لیے کہ اگر ایک سکندر گیا آپ 100 سکندر بنا سکتے ہیں، لیکن میں سکندر ایک ارسطو کو بھی نہیں بنا سکتا، ایک ارسطو کو بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے استاذ کا درجہ بہت بڑا ہے۔ میری باتیں نوٹ کر لینا، سب سے پہلے استاد کی ضرورت کو پوری کرنا، دوسری چیز حاضری برابر رہنا، سبق برابر پابندی سے پڑھنا، تیسری چیز کبھی ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے، کچھ باتیں تنبیہ کے لیے کہی جائے، اس کو بہت سیریس لے کر تعلیم سے محروم نہیں ہونا۔ چوتھی بات استاد کا ادب و احترام کرنا۔ یہ 4 باتیں تھیں جو استاد کا ادب و احترام کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
ایک مرتبہ ایک بھنگی معلوم نا، غلاظت صاف کرنے والا، غلاظتوں کی جگہ کو، وہ مہتر جس کو کہتے ہیں، وہ آیا تو امام اعظم ابو حنیفہ اٹھ کر کھڑے ہوئے. شاگرد جن کے ہزاروں شاگرد، جن کے عقیدت مند چاہنے والے بے شمار انگنت ہیں، ان کی یہ حالت ہے کہ ایک بھنگی کے آنے پر اٹھ کر کھڑے ہوئے. پوچھا حضرت یہ بھنگی ہے، لوگ تو اس کو نگاہ سے دیکھتے ہوئے بھی حقارت سے دیکھتے ہیں، آپ ہیں کہ ان کے آنے پر اٹھ کر کھڑے ہو گئے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ میرا استاد ہے. استاد کا مطلب باضابطہ آپ نے وہاں پر ادب سے بیٹھ کر تعلیم حاصل نہیں کی تھی. اس بھنگی نے ایک مسئلہ بتایا تھا کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے، اس مسئلے کے معلوم ہونے پر احترام میں بھنگی کے اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے. تو یہ ادب ہے، یہ احترام ہے استادوں کا. تو میری مائیں اور بہنیں میری باتیں بہت ہی بگوش ہو کر غور سے سنی ہوں گی. ان کا لحاظ کریں، اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں اور گھر کے اندر تلاوت کا اہتمام کریں. میں ان بچوں سے بھی کہوں گا، بچیوں سے بھی کہوں گا، عام طور پر ہوتا یہ ہے، قرآن ختم ہو گئی، ایک رسم ہماری ہے مول صاحب کو کپڑے سلائے، ہدیہ کرے، پورے خاندان میں دعوت کر دیے، بچی ہماری قرآن ختم کری، اس کے بعد کب کھول کو پڑھ رہی وہ نہیں معلوم. اپنے بچوں کو تاکید کرو پڑھنے کے بعد بھی، بیٹا روزانہ گھر میں قرآن کھول کر پڑھو، قرآن سے بے رغبتی نہیں، قرآن کو کھول کر پڑھو. اور میری ماؤں اور بہنوں سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی قرآن کو روزانہ گھروں میں پڑھو. مغرب کے بعد سورہ واقعہ کا اہتمام کرو، فجر کے بعد سورہ یاسین کا اہتمام کرو. سورہ یاسین فجر کے بعد پڑھیں گے، ہر مصیبت سے محفوظ آپ بھی رہیں گے، آپ کے گھر والے بھی رہیں گے، برکت ہوگی گھر میں. سورہ واقعہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر میں فاقہ نہیں آتا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دنیا سے جا رہے تھے، ان کی بیٹیاں تھیں کثرت سے، رونے لگے تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا غم ہے آپ کو؟ آپ کے اپنی بیٹیوں کے مستقبل کو لے کر غمزدہ ہو گئے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، افسردہ خاطر ہو گئے ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں غمزدہ ہیں، کیوں اس طرح سے چہرہ اداس ہے؟ کیا آپ ان کو مال نہ چھوڑنے پر، ان کے آگے کا بندوبست نہ کرنے پر اور ان کے کھانے پینے معاش کے سلسلے میں فکر مند ہیں؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو، مجھے میرے بچوں کے فاقے کا ڈر نہیں ہے، میری بچیوں کے بھوکا رہنے کا ڈر نہیں ہے، مجھے یہ یقین ہے کہ میں نے میری بچیوں کو سورہ واقعہ یاد دلایا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو سورہ واقعہ روزانہ پابندی سے پڑھتے ہیں اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا. تو اس لیے قرآن روزانہ اپنے گھروں میں پڑھو. لیکن حالت یہ ہے میری مائیں بہنیں، شاید آپ کی نہیں ہوں گی، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، عام طور پر گھر کے اندر جہیز جب خریدا جاتا ہے بچی کو رخصت کرتے ہوئے، سب پلنگ خریدنے سے پہلے، فریج خریدنے سے پہلے قرآن خریدا جاتا ہے. جو چیز سب سے پہلے خریدی جاتی ہے اس کو کھول کر سب سے آخر میں دیکھا جاتا ہے. آج قرآن کے ساتھ ہمارا ماں باپ، گھر سے گئی بیٹی، جانے کے بعد فون کر کر بات کرتے کرتے کیسی ہے، دلہے کیسے ہیں، داماد کیسے ہیں، سب پوچھا جاتا ہے. فریج دیے تھے نا، فریج اچھا چل رہی کیا، واشنگ مشین کیسا استعمال ہو رہی، فلاں چیز پہن رہی نہیں پہن رہی، چڑیاں ڈالے تھے سونے کے وہاں پہن کو رکھ رہی یا اندر رکھ رہی، سونا استعمال کر رہی تو صحیح استعمال کر، فلاں سوٹ تھا وہ سوٹ استعمال ہوا نہیں ہوا. ہر سامان کے بارے میں مائکے سے ماں باپ، والدہ فون کر کر ایک ایک سامان کے بارے میں پوچھتی ہے. میں پوچھوں گا ان والدہ سے، میں پوچھوں گا ان والد سے، کبھی فون پر اپنی بچی کی خیریت دریافت کرتے ہوئے تم نے یہ پوچھا بیٹی قرآن کو بڑی اچھی رحال کے اندر سجا کر دیا تھا،
آج تک کتنے پارے پڑھ لیے کسی ماں کی زبان سے نہیں نکلتا. اس لیے اپنے بچوں کو تاکید کر کر بھیجو قرآن کی تعلیم کی. افریقہ کا ایک واقعہ کہہ کر گفتگو ختم کر دوں گا. افریقہ میں ایک دیہات تھا. رمضان میں تراویح کے لیے مول صاحب کو لائے, امامت کے لیے مول صاحب کو لائے. دیہاتوں کے اندر یہ ہوتا ہے, امام صاحب کے کھانے پینے کے انتظام کے لیے ہر گھر سے روزانہ باری باری لے لیتے ہیں. رمضان تھا, رمضان میں تو امام صاحب کو, حافظ صاحب کی خدمت کرنے کو اپنے لیے خوشی کا باعث سمجھتے ہیں ہر ایک. ہم بھی, آپ بھی اپنے محلے کے امام صاحب کو کھلانے پلانے کو بہت خوشی کا, سعادت مندی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. تو امام صاحب کی باری چل رہی تھی کھانے کی. ایک گھر جس کے اندر میاں بیوی رہتے تھے, ایک چھوٹا جھولے میں جھولنے والا شیرخوار بچہ تھا. بیوی نے کہا کہ ہم بھی دعوت کریں گے امام صاحب حافظ صاحب کی, گھر کو بلا کر لاؤ. شوہر نے بیوی کے کہنے کے مطابق دعوت دی. افطار کے بعد امام صاحب گھر میں کھانے کے لیے آئے. بیوی اس وقت کام کرتے کرتے کچھ پیسے کچھ نوٹ ٹیبل پر میز پر رکھی تھی. کام کے دھن میں فکر میں بھول گئی. امام صاحب آئے, ان کا اکرام کیا گیا, مہمان نوازی کی گئی, کھلایا پلایا گیا, وہ چلے گئے. مہمان کے جانے کے بعد اس کمرے میں جھاڑو دینے لگی تو اس کو یاد آیا کہ میز اور ٹیبل پر میں نے پیسے رکھے تھے. جا کر دیکھا ٹیبل پر پیسے نہیں ہیں. تو اس عورت نے شوہر سے کہا, دیکھو اس گھر میں تم اور میں رہتے ہیں اور پیسے تو ہمارے ہیں, ہم کیوں اٹھائیں گے, ہم کیوں آپس میں چوری کریں گے. دوسری بات, ہمارے پاس بچہ رہتا ہے, وہ بچہ تو چلنے کے قابل بھی نہیں, بولنے کے قابل نہیں, اس پر چوری کا الزام نہیں لگا سکتے. اور کوئی ہمارے گھر آیا نہیں ہے سوائے امام صاحب کے, امام صاحب کے علاوہ کوئی آیا نہیں ہمارے گھر. تو اس لیے یہ پیسے امام صاحب ہی اٹھائے. جس امام سے پورے بستی والے عقیدت رکھتے تھے, محبت رکھتے تھے, تعلق تھا, اعزاز و اکرام کرتے تھے, ضیافتوں پر ضیافتوں کا سلسلہ تھا, ایسی حالت میں بدظن ہو گئے کہ امام صاحب نے پیسے اٹھائے. اب پوچھیں گے کیسا امام صاحب سے, مشکل ہے پوچھنا بھی, حیا کی وجہ سے پوچھے بھی نہیں. لیکن بدگمانی کر کر روزانہ ملتے تھے, شوہر ملتا تھا. اب امام سے نظریں چرا کر رہنے لگا, دور دور امام صاحب سے. ایسے ہی 1 سال گزرا, رمضان آیا, لوگ امام صاحب کی دوسرے رمضان بھی ضیافت کر رہے تھے, دعوتیں کر رہے تھے. تو بیوی نے کہا, شوہر نے کہا, سب دعوت کر رہے ہیں, ہم بھی دعوت کریں گے کیا, اس لیے کہ گئے مرتبہ آئے تھے پیسے اٹھا کر لے گئے امام صاحب. تو بیوی نے کہا, عورتیں نرم دل ہوتی ہیں, بیوی نے کہا دیکھو کچھ مجبوری تھی ہوں گی امام صاحب کی, اٹھائے تو اٹھائے ہوں گے, چلو معاف کر دیں گے. اگر ہم ان کو معاف کریں گے پروردگار ہمیں معاف کرے گا. یہ کہہ کر بیوی نے کہا کہ پھر بلاؤ گھر. گھر آئے, ضیافت ہوئی, کھانا کھائے. کھانے کے بعد شوہر نے ہمت کر کر کہا, امام صاحب ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے غور کیا ہوگا گزشتہ سال دعوت کھانے کے بعد سے 1 سال کی مدت میں نظریں چراتے چراتے دور دور رہتا تھا, کیا آپ نے غور کیا؟ تو امام صاحب نے کہا غور تو کیا ہوں, پوچھنے کا وقت نہیں ملا, فرصت نہیں تھی, اس لیے میں بھی نہیں پوچھا. بتاؤ کیا ماجرا ہے, کیا قصہ درپیش آیا جس کی وجہ سے آنکھیں چرائے چرائے پھر رہے تھے؟ تو اس آدمی نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ تم جب دعوت کے لیے آئے تھے, میری بیوی نے میز پر پیسے رکھے تھے,
کئی نوٹ تھے اس میں، لیکن کھانا کھا کر جانے کے بعد پیسے چلے گئے، ہمیں یقین ہو گیا کہ تم نے پیسے چرایا ہے، اس کی وجہ سے میں تم سے ملاقات نہیں کر رہا تھا، نظریں چرا رہا تھا۔ تو امام صاحب رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو سمجھ گیا گھر کا مالک آدمی شاید امام صاحب چوری کے پکڑے جانے پر افسردہ خاطر ہو گئے ہیں اور ڈر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں۔ تو اس پر امام صاحب نے کہا کہ بات یہ نہیں ہے کہ میں چوری کیا ہوں، تم نے سنگین الزام ضرور لگایا ہے، جس پر بھی یہ الزام لگائے اس کا دل تو ٹوٹ جائے گا، زخمی ہو جائے گا، آنکھوں سے آنسو نکلنا تو واجبی بات ہے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ اس وقت دعوت جب کھانے آیا تھا تو میز پر کچھ رکھا ہوا نہیں تھا، وہ نوٹ زمین پر بکھیر رہے تھے۔ تو میں ان نوٹوں کو اٹھا کر میں نے سوچا کہ رمضان چل رہا ہے، یہ قرآن پڑھتے ہوگے، تو وہاں الماری میں قرآن تھی، وہ پیسے میں قرآن میں رکھا تھا، قرآن کو لیا گیا، کھول کر دیکھا گیا تو پیسے وہیں پر موجود تھے، ویسے ہی موجود تھے، اتنی مقدار ہی میں موجود تھے۔ تو اس وقت میں امام صاحب رونے لگے اور کہا کہ میں جانچنا چاہتا تھا کہ آیا تمہارے گھر میں قرآن اٹھا کر دیکھتے ہیں یا نہیں۔ لیکن مجھے افسوس جو آنسو نکلے اس بات پر نکلے کہ 1 سال میں کبھی تم نے قرآن نہیں اٹھایا، 1 سال میں کبھی تم نے قرآن نہیں دیکھا، اگر دیکھا ہوتا تو پیسے بھی مل جاتے ہیں۔ تو یہ حالت ہے میری مائیں بہنیں ہمارے گھروں کی کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، اس لیے بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، عاملوں کی چکریں، فلاں کی چکریں، یہ سب ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر شفا رکھا ہے، ایک سورہ فاتحہ ہی کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ جس سورہ فاتحہ کو ہماری ایک چھوٹی بچی نے پیارے انداز میں پڑھ کر سنایا، تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں، بڑا پیارا پروگرام رہا۔ بچیوں نے اپنے اپنے دل کی باتیں مائک کے سامنے پیش کر دی۔ اندازہ لگائیے ان کو تیار کرنے میں کتنی عرق ریزی سے، کتنی محنت کی ضرورت ان کے استاد کو پڑی ہوں گی۔ اللہ ان بچیوں کے علم میں اور ترقی نصیب فرمائے، آخری منزل تک، آخری دم تک قرآن کو تھامے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خصوصاً ہمارے عزیز حافظ سید انور صاحب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور اسی طرح ہمارے یہاں بیٹھنے کو اور ہماری مائیں اور ہمارے خواتین جو آ کر یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے آنے کو قبول فرمائے۔ اللہ آج کی اس مجلس کو، اس پروگرام کو شرف قبولیت سے نوازے۔ یہ ٹوٹی پوٹی میری باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھا، اور یہ سب آئی ہیں تو ان علماء کی برکت سے میری زبان پر جاری ہوئی ہیں۔ اللہ سب پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں حافظ سید انور صاحب کا بھی اور مالک مکان ہمارے عالی جناب جاوید صاحب کا بھی اور دیگر حضرات کا بھی نام سے واقف نہیں ہوں، فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس موقع پر مجھے اور ہمارے دوست علماء کرام کو یہاں پر یاد فرمایا۔ اللہ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔